محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ تم مجھے یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ دوسری جگہ ہے کہ تم مجھے صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد رکھو تو میں بھی تم کو فائدہ پہنچاؤں گا، چونکہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ ساری باتیں، ساری آیتیں یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو بھی یاد کروں گا۔ جیسا بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اگر پڑھتا رہا تو کیا بھی اللہ بھی بندہ 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 بولتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ کی نگاہ کرم بھی اس کے اوپر رہے۔ جیسا ماں کسی کام میں لگی ہوئی ہو، بچہ باہر کھیل رہا ہو تو ماں کی نگاہ تو ہوتی ہے بچے پر، چونکہ چھوٹا سا بچہ ہے، کام میں مشغول ضرور ہے، ہاتھ پیر وغیرہ اس کے کام میں ہے، لیکن پورا دھیان بچے پر ہے۔ جب کبھی بچے نے آواز دی، اماں کا لفظ بولا، تو کام کو ایک طرف کر دیتی ہے ماں، بچے کی طرف دھیان نہیں بلکہ اٹھ کر جاتی ہے کہ کہیں بچے کو کچھ ہوا تو نہیں، کچھ نقصان تو ہوا نہیں۔ یہی کیفیت بندے اور اللہ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کیا ہے تو سبھی کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے۔ بندوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر جانوروں پر محبت نہ ہوتی تو اللہ ان کو کھانا نہیں دیتا، ان کو زندہ نہیں رکھتا۔ بلکہ عجیب اور غریب بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے، انسان اور جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کو یاد کر رہی ہے تو ہی زندہ ہے، ورنہ نہیں تو اللہ میاں ان کو دنیا سے نکال دیتے۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ بیل چنگاڑ رہا ہے، گھوڑا ہنہنا رہا ہے، اور چڑیا چہک رہی ہیں، بکریاں بیل وغیرہ سب پکار رہے ہیں۔ یہ ہے نہیں اصل میں، ہم کو چونکہ ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ پرندوں کو دیکھیں گے تو پرندے چہچہا رہے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہو رہا ہے لیکن اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے جیسا ہم اپنی سانس لے رہے ہیں ویسا اگر آدمی کی سانس تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو آدمی موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی بغیر سانس کے آدمی جیتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھانسی کیا چیز ہے یہ؟ اندر کی سانس کو باہر، باہر کی سانس کو اندر نہ جانے دینا ہی پھانسی ہے۔ تو کہا جب آدمی کو
زندہ رہنے کے لیے جیسے ہوا کی ضرورت ہے، ویسا دوسری مخلوقات کو، جن اور انسان کے علاوہ پورے کے پورے مخلوقات کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ جس وقت اللہ کی یاد وہ نہیں کریں گی، اللہ چاہے اس کو زمین کے اوپر رہنے دو، ہوا میں اڑنے دو، پانی میں تیرنے دو، یا کسی اور بلوں وغیرہ میں رہنے دو، جہاں اللہ کی یاد بند کر دیا تو اللہ اسے ختم کر دیتے۔ لیکن انسان اور جن کے ساتھ رعایت ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو درسوں، ایک آدھ وقت آدمی کو آئے گا، ذہن میں آئے گا، وہ پھر اللہ کو یاد کرے گا۔ اللہ اسے موقع دیتے ہیں۔ سزا اور جزا تو باقی مخلوق کو دنیا میں ہے، لیکن بعض وقت دنیا میں بھی انسان کو کچھ سزائیں کچھ ملتی ہیں، کچھ جھٹکے پڑتے ہیں، لیکن مکمل جو سزا ہے وہ آخرت میں ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے۔ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، بہت ذہین تھی۔ کچھ مسئلے میں ابو حنیفہ کو ذہن میں نہیں آیا، یا عورتوں کا مسئلہ تھا تو پوچھیں گے کسے، تو بیٹی نے اس کو اشارتاً بتایا، مگر اس شرط پر کہ ابا سے کہا کہ ابا جب کبھی بھی میرا نام، یعنی تمہارا نام لوگے تو میرا بھی نام ساتھ میں رہے گا۔ تو ابو کے معنی باپ کے ہیں، حنیفہ کے معنی بیٹی۔ تو آج ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے تو پہچانتے لوگ، امام نعمان بن ثابت کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ بیٹی کی طرف سے باپ کی پہچانت نہیں، بلکہ بیٹی کا نام باپ کے ساتھ لگا۔ چنانچہ وہ بیٹی جو چھوٹی تھی، ہمیشہ باپ کو زیادہ، عورت بچوں کا معمول ہوتا ہے، چھوٹے بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں اور باپ کو، بلکہ باپ کو، لڑکیاں باپ کو زیادہ چاہتی ہیں۔ اللہ جوڑ کر آیا ہے، لڑکوں کا تعلق ماں سے اور لڑکیوں کا تعلق باپ سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ چونکہ یہ لڑکی تھی تو باپ کے ساتھ ہمیشہ، چھوٹی تھی، آتے جاتی پھرتے رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ شکار کے لیے گئے، مچھلی کی۔ جب یہ پانی میں تھوڑا سا اتر کر وہ مچھلیاں شکار کر رہے تھے، جیسا ہی وہ جالے میں یا کانٹے وغیرہ، گل وغیرہ کو جو ڈالتے ہیں، پھنس رہے تھے، وہ نکال کر اوپر جو ہے بچی کو دے رہے تھے، تھیلی میں ڈال، وہ تھیلی میں ڈال۔ اب بولے کہ بھئی وہ زمانے میں لوگ اپنے سالن کے حد تک، ایک ٹائم کے حد تک ہی پر انتظار کرتے تھے، اس کے بعد میں واپس۔ کہا کہ اب ماشاءاللہ سالن کے روٹی کو تو ہو گیا ہوگا، چلو اب تو چلیں گے۔ جب اوپر آئے، کہا کہ بتاؤ کتنے جو ہے مچھلیاں ہیں؟ تھیلی الٹا کری تو ایک بھی نہیں۔ ہم بولے کہ بھئی کیا بات ہے، میں اتنے پکڑ کر دیا، تم پھر کیا کریں؟ کہا پانی میں چھوڑ دی۔ تعجب کی بات ہے، میں پکڑ کر کیوں دیا، پانی میں چھوڑیں گے؟ کیوں، کیا وجہ ہے، پانی میں کیوں چھوڑی؟ کہنے لگی ابا تمہارا ہی کہنا ہے، جو مخلوق اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے، یہ کسی شکاری کے پھندے میں پھنس جاتی ہے، یا خدا اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایسی مچھلیاں جو آپ کے جال میں پھنسی یا آپ کے پھندے میں پھنسی، ظاہر بات ہے وہ اللہ سے غفلت کی وجہ سے تو پھنسی ہوگی۔
تو ایسی غفلت میں رہنے والی مچھلیوں کو اگر ہم کھائے تو ہو سکتا ہے ہماری بھی غفلت ہو جائے گی. اسی لیے میں ایسی غافل مچھلیوں کو چھوڑ دوں. یہاں علماء حضرات ایک پوائنٹ کی بات لکھے ہیں. مچھلی غافل ہونا الگ شکل ہے، لیکن جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ یہ کہاں تک ہمارے لیے مناسب ہے، اچھا ہے، جائز ہے، حلال ہے. دیکھیے اگر واقعی حلال ہے، جائز ہے، بہتر ہے تو پھر یہ اندر جانے کے بعد میں بھی اچھائیوں کو ہی اجاگر کرے. نہیں ہے تو پھر جیسا جائے گا ویسا ہی کرے گا. بہت سارے لوگ جانچ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، بس کھانے سے واسطہ ہے، جو مل گیا سامنے آ گیا کھا لو. میں ہمیشہ بولتا ہوں لڑکے سے ڈلی حلال. ارے اللہ کے بندو، جو چیز کھانے میں آتی ہے اس سے خون بنتا ہے، اور جس سے خون بنتا ہے اس سے عمل ظاہر ہوتے ہیں. جائز اگر خون بنا تو پھر جائز عمل کی جو ہے اللہ میاں توفیق دیتے ہیں. ناجائز چیز کھا لیا تو خون ویسے ہی بنے گا، تو پھر ناجائز کام کرے گا. آج کل کے بچے کبھی اماں کی بابا کی سننا تو بہت بات دور کی بات ہے، اللہ کی بات تو سنتے ہی نہیں. ماں باپ کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، جو دل میں آیا وہ کر رہے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ صاحب تعویذ دو، کئی کی تعویذ دو. بچے بات نہیں سن رہے. غلطی کس کی ہے؟ بچے کی غلطی ہے یا تمہاری غلطی ہے؟ تم بچوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس پر غور تو کریں. اگر واقعی بچوں کو جائز اور حلال کا کھانا کھلایا آپ، بچوں کے اندر دین کا جذبہ ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، حلال کمائی کا جو ہے اندر جذبہ پیدا ہوگا. اور پھر اتنا ہی نہیں، جتنے کام اچھے ہوں گے وہ سب کرنے والے بنے. آپ جائز اور ناجائز کی پرکھ نہیں کریں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ کھانے کے اثرات بچے پر پڑے. حضرت مظفر حسین صاحب کاندھلی، یہ کاندھلا کے رہنے والے ہیں، اتر پردیش میں سہارنپور کے قریب ہے کاندھلا. یہ جو فضائل اعمال لکھے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پیر ہوئے، یہ بھی کاندھلا کے ہیں. تو اللہ نے ان کو ایک ایسا تقویٰ نصیب کیا تھا، اگر کسی کے کھانے میں کچھ شک ہے تو لوگ بولتے تھے کہ اس کے کھانے کو اگر مظفر حسین صاحب کھا لیے، پچا لیے تو سمجھنا حلال ہے، الٹی ہو گئی تو سمجھنا حرام ہے. لوگ ان کو دیکھ کر کھاتے تھے. اللہ والے کا حلق میں کھانا جانا یعنی تقویٰ، حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ بنا. ایک بزرگ فرما رہے ہیں، غالباً قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے، ان کے پاس آیا مٹھائی وغیرہ کا ڈبہ ایک بادشاہ کی طرف سے. زمانے میں بادشاہی چلتی تھی. حضرت کہتے ہیں کہ میں اس مٹھائی کو کھایا، 40 دن تک مجھے زنا کرنے کی طبیعت چاہیے. زنا سمجھتے؟ غیر عورت سے اپنا منہ کالا کرنا، یعنی خواہش پیدا ہو غلط کام کرنے کی. کھانا اندر غلط گیا تو غلط چیزوں کی طرف ان کا دل مائل ہوا. دیوبند میں دیکھو تم لوگ باہر مت بیٹھو، اندر آ جاؤ،
اور قریب آ جاؤ، کیونکہ اللہ رسول کی بات جب چل رہی ہے تو قریب آ کر بیٹھنا، قدردانی کے ساتھ سننا اچھا ہے. آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ. بولنے کے بعد بھی آپ نہیں آتے حضرات. دیوبند میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ظاہری اعتبار سے بزرگ نظر نہیں آتے تھے، گھاس کاٹ کر بیچتے تھے. اب اس کے لیے کوئی عالم کی یا علم کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، گھاس کاٹنے والے گھسیرا بولتے، گھسیرا. جنگل میں جاتے، گھاس کاٹتے، پوٹلی بناتے، لے کر آ کے دے دیتے. اس زمانے میں دو پیسے میں 4 پیسے میں وہ گھٹری بیچتے تھے. بعض جگہ لکھا ہے 6 پیسے، 6 پیسے میں بیچتے تھے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اب لوگ لائن لگا کے ٹھہرتے تھے خریدنے کے لیے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے پاس بڑے بڑے گھاس کے بنڈے نہیں لیتے، وہ بوڑھے میاں کے پاس لیتے تھے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو گھاس. انہوں بولتے تھے بھائی جس کے پاس 6 پیسے ہیں وہ آگے آ جائے گی. اب لائن لگا کے ٹھہرنے والے لوگ بولتے تھے ہمارے پاس ہے، ہم لوگ ٹھہرے ہیں. اب جو سامنے آیا تو اس کو ڈال دیتے. اب اس کے پاس سے لوگ بولتے بھائی تھوڑا سا دے، 6 پیسے پورے لے لے، ہمارے کو تھوڑا دے دے. وجہ کیا ہے تھی اس کی؟ جو بھی جانور وہ کھاتا، مویشی وہ کھاتا، 1 سیر دودھ دینے والا کم سے کم 4 سیر دیتا تھا، یعنی اس کے اندر وہ برکت تھی. لوگ اس کو لے تڑپتے تھے. بہرحال اب وہ جو 6 پیسے لیتے تھے، اسی وقت 2 پیسے کے اس زمانے میں کوڑیاں ملتے تھے. 1 پیسے کے 8 کوڑی، 2 پیسے کے 16 کوڑی ملتے تھے. تو 16 کوڑی لے کر پوروں کو وہیں پر تقسیم کر دیتے، جو بھی آئے غریب لوگوں کو لے لیتے. بچے 4 پیسے. 4 پیسے میں 2 پیسے گھر کو بھی جاتے تھے. ان کو اولاد نہیں تھی، بڑی تھی ان کی بیوی، انہوں نے لیے 2 پیسے تیرے اپنے کھانے پینے کے. اب جو 2 پیسے بچتے تھے وہ تو جمع کرتے تھے. بعض وقت جب اتنے پیسے ہو گئے، دیوبند کے مدرسے میں جو زمانے میں بچے پڑھتے تھے کہ 1 ٹائم کا کھانا ہو سکتا ہے، تو وہ پیسے یا تو مول صاحبوں کے حوالے کرتے یا خود پکا کر بچوں کو مول صاحبوں کو کھلاتے. اب وہ پیسے جمع ہوئے تو مول صاحب کو لے کر جا کے دیے. اس زمانے میں مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابر دیوبند کے شیخ ہیں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی، یہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں. اور پھر مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اب صدر مدرس ہیں. ایسے کچھ حضرات وہاں پر جمع تھے. کہا کہ میری بڈھی کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، پکا نہیں سکتی، یہ پیسے جمع ہوئے ہیں، آپ لوگ یہ لے لو، خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ. تو کہتے ہیں کہ سب اساتذہ مل کر وہ کھانا بنائے. کوئی ترکاری بنایا، کوئی کھانا بنا دیا، کوئی روٹی بنا دیا، بہرحال لایا سب کا کھانا وغیرہ. کھانے کے بعد مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 40 دن تک اس کھانے کا نور دیکھا ہوں. 40 دن تک کوئی نفل نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اشراق، چاشت، اوابین، پورے نمازوں کی پابندی، اور پورے نمازوں کے بعد کی نوافل کی پابندی، مستحبات کی پابندی، سنت، پورے کے پوری چیزوں کی پابندی. تو کہا اس کھانے کے اندر وہ نور تھا جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کو کھلایا، وہ پورے کے پورے 40 دن تک مسلسل ایسی عمل اور ایسا جو ہے معاملہ کیے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کمی اس کے اندر نہیں تھی. کھانے کے اوپر اثر ہے.
تو اب یہ اللہ کا بندہ کس انداز سے جو ہے محنت کر کے لے کر آتا تھا، کتنی حلال کمائی، تو پھر اللہ نے اس کے اندر وہ برکت بھی کیا تھا۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے اندر کوئی کمزوری ہے، یا دین کی دوری ہے، یا ماں باپ سے بیزاری ہے، یا لوگوں کے ساتھ جھگڑا فساد کا معاملہ چل رہا ہے، تو ہم اپنے بچوں کی طرف نہیں، ہماری طرف نہیں، بلکہ ہم اپنے کمائی کی طرف ذرا دیکھ لیں کہ بھئی یہ کمائی کہاں تک جائے گی۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم سبھی لوگ اخلاص سے پڑھتے ہیں، تو کلمے کا اخلاص کیا چیز ہے؟ کلمے کا اخلاص کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ ناجائز چیزوں سے بچے، حرام چیزوں سے تو بچنا ہی ہے، ناجائز چیزوں سے بھی بچے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چار امام ہیں ہمارے، ابو حنیفہ، امام شافعی ان کا نام ادریس ہے، امام مالک، احمد ابن حنبل، یہ چار امام ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی مدینے میں رہتے تھے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، یعنی عراق میں۔ چونکہ شاگرد کی بہت زیادہ شہرت سننے میں آ رہی تھی کہ ہمارا شاگرد جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کو دین کی باتیں بتا کر، تربیت دے کر صحیح راستے پر لانے کی بہت بڑی فکر کر رہا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہزاروں کے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، کہنے لگے کہ اچھا ایک مرتبہ ان کو ذرا بلا لینا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے ان سے، یعنی بے شاگرد سے۔ یہاں سے تحریر لکھی، اس زمانے میں تحریر فون وغیرہ تو اب آیا، تحریر لکھ کر بھیجا دیے۔ جیسا چٹھی دیکھے، ظاہر بات استاد کی چٹھی آئی ہے، فوراً وہ بغداد سے سفر مدینہ منورہ کا۔ جب حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے تو کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ جب کھانا وغیرہ دسترخوان پہ نکالا گیا، ایسا کھانے لگے جیسا 7 دن کا آدمی بھوکا ہے۔ آدمی کتنے دن کا بھوکا رہتا ہے تو آدمی زیادہ کھاتا ہے اور پھر بہت جلدی جلدی کھاتا ہے، ادھر سے بھی ادھر۔ تو جہاں دسترخوان پہ بہت سارے کھانے چنے ہوئے تھے، تو اب انہوں ایسا کھا رہے جیسا 7 دن کا بھوکا ہے اور 7 آدمیوں کا کھانا کھائے، ایسا کھا رہے ہیں۔ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت تیز مزاج کے، اور شافعی لوگ بھی ہوتے ہیں تیز مزاج کے، حنفی ذرا نرم مزاج کے ہوتے ہیں، شافعی ذرا تیز مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں بھی بہت تیز تھیں، کہنے لگی یہ کوئی امام ہے ایسا کھاتا، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسا کہ ایک بہت بڑا جو ہے جانور کھا رہا ہے۔ امام کو چاہیے اور پھر لوگوں کا قائد کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا کھائے، اللہ کا زیادہ ذکر کرے، یہ تو بہت زیادہ کھا رہا ہے۔ بچی آ کر باپ کو بولے، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں کھانے پر اعتراض کیا، ظاہر بات ہے برا لگے گا شاگرد کو، بعد میں کبھی کسی وقت میں بولیں گے ان کو، تنہائی کے اندر مناسب ہے۔ اب رات ہوئی تو پھر ان کو کمرہ دیا گیا، تخلیے کی جگہ بتائی گئی کہ بھئی یہاں آرام کرو۔ بچیاں جو چھوٹے چھوٹے تھے، لڑکیاں لڑکے، وہ پانی کا لوٹا لے کر آ کر، ہو سکتا ہے رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی، لوٹے میں پانی رکھ دی۔ صبح ہوئی
تو حضرت سیدھا نماز کو چلے گئے. وضو کا پانی کا جو لوٹا تھا وہ بھرا ہوا ویسی ہے. جب واپس آئے تو بچیاں پھر کہنے لگی ابا جان تمہارا کیسا شاگرد ہے, بڑا امام ہے, بہت تعریف کر رہے تھے, کھایا خوب رات بھر سویا. ظاہر بات ہے کھانے کے بعد میں نیند آتی ہے, زیادہ کھایا تو زیادہ نیند آتی ہے. تو کہا کھایا اور سویا, اسے تہجد کی بھی توفیق نہیں ہوئی. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو برداشت نہیں ہوا, کہنے لگے اچھا تو اب تو بولنا ہی پڑے گا کیونکہ شاگرد ہے میرا. کہا کہ بھائی امام احمد میں کل ہی تم کو بولنا چاہ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ کھائے. امام کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کھائے. ظاہر بات ہے جب زیادہ کھائے تو زیادہ نیند آئے گی, تو زیادہ سو گئے آپ, رات بھر سو گئے, تہجد بھی نہیں پڑھے, نفل بھی نہیں پڑھے, کچھ نہیں پڑھے. عشاء کی نماز پڑھی پھر صبح کی نماز پڑھی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے استاد محترم شاید بچیوں کا دیکھنا ظاہری اعتبار سے ہے اور آپ کا کہنا بچیوں کے اعتبار سے ہے. میں کھانا جس وقت میں کھا رہا تھا اور پھر ہر ایک چیز کے اندر سے, ہر ایک برتن کے اندر سے تھوڑا تھوڑا لے کر کھا رہا تھا, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے نور کھانے پر اتر رہا ہے. اتنا حلال کا کھانا پھر میرے زندگی میں ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے؟ جتنا کھانا ہے, جتنی میری ہوس ہے, اس سے کہیں زیادہ میں اس بات سے کہا لیا یہ کھانا حلال کا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نور کا شامل کیا گیا ہے. اور اس کھانے کی برکت کا معاملہ یہ ہوا رات بھر میں جاگتا رہا, ایک ہی آیت کے اندر میں نے 200 مسئلوں کو اخذ کیا. رات آرام نہیں کرا, میں ایک مسئلے کو لیا, قرآن کی ایک آیت کو لیا, ایک مسئلہ اس میں سے نکالا, کہا اس میں سے 200 مسئلے حل کرے, اور پھر صبح فجر کی اذان ہو گئی, پھر میں چلا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی ہو سکتا ہے ہم سوچے ایک, تمہارا کام ہوا ایک, ہم غلط بیانی یا ہماری آنکھ غلط دیکھیے مگر تمہارا کام صحیح ہوا ہے. تو حلال کے کھانے میں یہ خوبی ہوتی ہے, آدمی دین کی طرف مائل ہوتا ہے. الحمدللہ جو بھی لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے ہیں اور اپنی زندگی کو اس سے صاف ستھرا رکھے ہیں, اللہ کی طرف سے یہ عنایت عامہ ہوئی ہے کہ اللہ ان کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دیا ہے. جتنے بزرگ حضرات آپ سنتے ہیں یا آپ کے نظروں میں آئے ہوئے ہیں یا کسی مزاروں پر گئے ہوئے ہیں آپ, تو یہ حضرات ایسا ہی بزرگ نہیں بنے کہ پھونک مار دیے تو بزرگ بن گئے. کتنی کتنی مشقتوں کے بعد, کیا کیا جو ہے پاپڑیں بیلنے کے بعد, کتنی کتنی جو ہے اپنی اندھیوں کو سکانے کے بعد یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بزرگیت نصیب کی ہے. جو ہم آج یا غوث المدد کا نام لے رہے ہیں, غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں, یہ ایک نہیں دو نہیں 25 سال تک گھاس کھائے. تعجب ہوتا ہوگا آپ کو, گھاس کیسے کھا کر آدمی زندہ رہتا ہے؟ پتے کھائے, گھاس کھائے, تو اللہ میاں ان کو زندہ بھی رکھا اور کہا ناجائز چیز کے بارے میں کہے گا. یہاں تک کہ حضرت اپنی ایک کتاب لکھے حضرت, کتاب کا نام ہے تنبیۃ الغافلین, غافلوں کے لیے ایک تنبیہ ہے, متنبہ کر دیا غافلوں کو. اس میں لکھا حضرت اگر کسی کو یہ دیکھو کہ 3 جمعہ تک مسجد کو نہیں آتا, جمعہ کی نماز تو ظاہر بات ہے وہ تو ہفتے میں 1 مرتبہ آتی ہے, 3 جمعہ تک مسجد کو نہیں آتا, وہاں ایک شوشہ بھی پیچھے پیچھے ہے, 3 جمعہ تک آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا,
کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ اب یہ کسی کو سنا ہو آپ؟ خط لے کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ساری کی ساری باتیں آدمی کے پابندیوں پر ہے، اور یہ اندر جو جاتا ہے کھانا، اس کی وجہ سے آدمی کے اعمال کا یعنی ذخیرہ بنتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہہ دیا بھی ہے، اکل حلال، کھانا حلال کا چاہیے، صدق نخال، زبان سے نکلنے والی بات بڑی جو ہے سچی اور اچھی ہونا چاہیے، کبھی جھوٹ، کبھی غلط، کبھی اس کی ادھر کی ادھر، یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے زیبائی نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ اپنی زبان، ارے جس زبان سے تم کھانا کھاتے ہو اسی زبان سے غلاظت بھی کھاتے ہو۔ جھوٹ کیا چیز ہے؟ چغلی کیا چیز ہے؟ غیبت کیا چیز ہے؟ تو غلاظت کے مانند ہے یہ۔ تو آپ غلاظت کا بھی استعمال کرتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ بھائی کھانا لایا گیا، اس کے اندر کبھی کچرا یا کوئی چیز گری ہوئی ہے، آپ بولیں گے یہ مناسب نہیں، یہ لے کر دے گا، ہم نہیں کھائیں گے، اس کے اندر غلاظت پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے، یہ لے کر دے گا۔ آپ غلط چیز یا کچرا پڑا ہوا کھانا نہیں کھاتے، بھلا بتائیے زبان پر اچھی باتیں جہاں کر رہے ہو، اللہ تم کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دیا ہو، اسی کلمے والی زبان سے آپ غلط بیانی کرتے ہو، غلط بات بولتے ہو، چغلی روتے ہو، غیبت کرتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ کہا جس زبان پر غلط بات آ رہی ہے، چغلی آ رہی ہے، کہا وہ زبان کے اوپر کے الفاظ کوئی اثر انداز نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج کتنا بیان کر رہے ہیں ہم لوگ، کوئی اثر ہی نہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے 52 بیٹے تھے، 52۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بھئی یہ بھی پیدا ہوتے کیا بچے 52؟ اس سے بھی زیادہ پیدا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 150 بچے تو دفن ہوئے تھے، 100 بچے زندہ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 52 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام عبداللہ، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مبلغ بھی تھے۔ جب بیان کرنے کے لیے ٹھہرے تو لوگ آنکھ ہی نہیں منہ کھل کے سنتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں ایسا تاثر دیا تھا۔ 3 گھنٹے بیان کرے حضرت، لوگ بالکل مبہوت ہو کر دیکھے، سنتے رہے۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا وقت حضرت عبد القادر جیلانی نے باپ والد صاحب ان کے آئے، 2 ہی باتیں بولے، بھائی ہمارے گھر میں ایک بلی اچک کے آئی، دودھ کے پیالے پر ماری جھپٹا، دودھ تو پی نہیں، پھوڑ ڈالی، وہ پیالہ پھٹ گیا۔ اتنا ہی بول رہا تھا، آدھے لوگ بے ہوش۔ یہ کوئی تعجب کی بات تھوڑی ہے، تعجب کی بات تو نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے یہی الفاظ کہا، بلی آئی، دودھ پر جھپٹا ماری، دودھ تو پی نہیں، دودھ کا پیالہ پھوڑ دو۔ اتنا بول رہا تھا، آدھے لوگ بے ہوش۔ حضرت کہنے لگے اگر میں اور بات کروں تو یہ بھی لوگ بے ہوش ہوتے، بے ہوش سے بھی مر ہو جاتے تھے۔ بیٹھ گیا حضرت، زبان میں اثر تھا حضرت کے، ناجائز نہیں کھاتے تھے، غلط بیانی نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کی غیبت تو کیا بہت دور کی بات ہے، دل میں خیال تک نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت کا جو ہے کاروبار تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، بڑی کشتیاں کپڑے سے لگی ہوئی باہر ممالک سے آتی تھی۔ حضرت کا معمول یہ تھا، کپڑا سلاتے تھے شام کا، صبح تک پہنتے،
صبح میں خیرات کر دیتے، صبح میں پہنتے تھے، شام کو خیرات کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا۔ بس آ کر کہنے لگا آدمی، ایک شاگرد یا ان کا مرید کہنے لگا حضرت کشتی ڈوب گئی، ان بیان کر رہے تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ بات کر رہے تھے، کہا کشتی ڈوب گئی، بس اتنا بولنا ہی تھا، ایسا ایسا دل کے طرف ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ، پھر بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر وہی آدمی آیا، کہہ رہا حضرت وہ کشتی ڈوبی نہیں، کسی اور کی تھی، ہماری کنارے لگ گئی، پھر ایسا کر سبحان اللہ۔ اب یہ بات ہو گئی، بیان ہو گیا، اب لوگ کہنے لگے حضرت کشتی ڈوبے تو بھی سبحان اللہ، کشتی تیرے تو بھی سبحان اللہ، یہ دو سبحان اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کشتی ڈوبے تو بھی سبحان اللہ بولے آپ، کشتی تیرے تو بھی سبحان اللہ بولے، آخر حضرت یہ سبحان اللہ کیا ہے، یہ کیا جو ہے راز ہے؟ حضرت کہنے لگے جب کشتی ڈوبی، اس زمانے کے لاکھوں کا پیسہ یعنی مال ڈوب گیا، سمندر میں چلے گیا، میں اپنے دل کی طرف دیکھا، دل میں کچھ خدشہ گزرا کیا؟ اللہ سے ہٹ کر کوئی بات دل میں آئی کیا؟ نقصان کی؟ کیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے؟ تو دل کی طرف دیکھا تو دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، دنیا سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں تو خوشخبری لایا کہ کشتی تیری، پھر سوچا کہ کہیں غرور کا مسئلہ تو نہیں آیا، پھر دیکھا تو پھر اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا پہلے بھی سبحان اللہ، بعد میں بھی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور پاک روزی کو پسند کرتا ہے، اور پاک کھانے والے کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میں یہ بات بتا رہا تھا جب کوئی چیز آدمی کے اندر جائے ذرا دیکھ کر سمجھ کر کرنا، اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا آج کے اس زمانے میں اولیاء اللہ تو گزرے ہیں، گزر گئے، اب ہے دنیا میں پہچاننا مشکل ہے، لیکن دو باتیں یاد رکھیں، اولیاء اللہ کو آپ آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی ہونا، فرائض کی پابندی ہونا، میں نفل مستحبات سنتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہوا وہی بتا رہا ہوں، فرائض کی پابندی کرنا، اور دوسرا یہ ہے اندر جانے والا مال حلال کا ہونا۔ اگر یہ دو باتیں اس کے اندر ہے تو یوں سمجھو کہ آج کے اس زمانے کا شبلی اور جنید ہے وہ، اللہ کے بہت بڑے ولیوں کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، کہا کہ آج کے اس زمانے کے جنید اور شبلی ہو سکتے ہیں اگر یہ دو باتیں ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیا میں جب تک رکھے حلال کی حرام کی پہچانت کرنے کی توفیق دے، اور ایسی ہی ہم بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس کا استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔